اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ بنڈلز آف نالج کے محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست اللہ اور اس کے رسول کے فضل و کرم احسان سے ایمان، صحت اور مزاج کی مستحکم حالت میں ہوں گے۔ ناظرین کرام، لاہور کا نام داتا کی نگری کیوں ہے؟ اس وقت حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک پوری شان و شوکت کے ساتھ پاکستان کے شہر لاہور میں منایا جا رہا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش کے عرس کی مذہبی حیثیت اپنی جگہ مسلم ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ لاہور کا سب سے بڑا ثقافتی تہوار بھی سمجھا جاتا ہے۔ اسلامی مہینہ سفر المظفر چل رہا ہے۔ داتا صاحب کا عرس اگرچہ سفر کی 18 تاریخ سے ہوتا ہے، مگر اس کی تیاریاں اس ماہ کا چاند دیکھنے کے ساتھ ہی شروع کر دی جاتی ہیں، اور یہ میلہ بھی قبل از وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہ روایتی میلہ داتا گنج بخش کی مزار سے مینار پاکستان تک کے تمام علاقے پر محیط ہوتا ہے۔ عقیدت مند مزار پر فاتحہ خوانی اور دعا اور میلے میں خریداری کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں موجود تفریحی سہولتوں اور سرکس وغیرہ سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ جو لوگ برس ہاں برس سے داتا صاحب کے مزار پر حاضری دیتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ عرس کے دنوں میں لاہور کی آبادی 1.5 گنا تک ہو جاتی ہے۔ اگرچہ اس کی سرکاری اعداد و شمار موجود نہیں ہے، لیکن اس حقیقت کو سب مانتے ہیں کہ عرس کے دنوں میں اندرون ملک سے اور غیر ممالک سے بھی بھاری تعداد میں لوگ لاہور آتے ہیں اور عرس کی تقریبات میں شریک ہوتے ہیں۔ حضرت داتا علی ہجویری کا نام سید ابو الحسن علی بن عثمان ہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسنی حسینی سید ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ بڑی ولیہ تھیں۔ ماموں جان بھی ولی اللہ تھے، بلکہ تاج الاولیاء کے لقب سے جانے جاتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ اور ماموں کا مزار آج بھی افغانستان میں مرجع خلائق ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ افغانستان میں 400 ہجری میں غزنی میں پیدا ہوئے۔ حضرت علی ہجویری کے پیر و مرشد کا نام سید ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ جنیدی تھا۔ داتا گنج بخش نے دین اسلام کی طرف بہت رغبت و محبت پائی، علم دین کے حصول کے لیے کوشاں رہے، بڑے بڑے بزرگوں سے مل کر علم حاصل کیا اور خوب سیاحت کی۔ سفر کرتے کرتے ملک شام پہنچ گئے۔ شام میں ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، جن کا نام لے کر دلوں کو بڑا سکون ملتا ہے، یعنی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا مزار شام کے شہر حلب میں موجود ہے۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فیض حاصل کرنے کے لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر حاضر ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں مؤذن رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے سرہانے سو گیا۔ ناظرین کرام، لاہور بڑا مقدس شہر ہے۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مکتوبات حصہ اول میں فرماتے ہیں کہ یہ شہر لاہور ہندوستان کے تمام شہروں میں کتب ارشاد کی طرح ہے۔ اس شہر کی برکت تمام ہندوستان کے شہروں میں پھیلی ہوئی ہے۔ حضرت علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیاحت کرتے کرتے لاہور کا رخ کیا اور آپ لاہور تشریف لائے۔ اس وقت لاہور میں جادوگروں نے ڈیرا جما رکھا تھا۔ بڑے بڑے نذرانے اور بھیंٹ وصول کی جاتی تھی۔ جو ان جادوگروں کی خاطر مدارت نہ کرتا، اسے جادو کے ذریعے نقصان پہنچایا جاتا۔ اللہ کے کرم سے داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدم مبارک لاہور کی دھرتی پر لگے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بوڑھی عورت سے دودھ خریدنا چاہا تو وہ ڈر گئی،
کیونکہ وہ لوگ مسلمانوں کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے تھے۔ اس بوڑھی عورت نے انکار کیا، اگر میں اس دودھ کو آپ کو بیچ دوں گی تو جادوگر مجھے مار دے گا، میری بھینسوں سے خون آئے گا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے تسلی دے کر سمجھایا کہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ سمجھ گئی، دودھ بیچ کر اپنے گھر پہنچی۔ اب جو اس نے اپنے مویشیوں کا دودھ دھویا تو اتنا نکلا کہ سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ جب دوسرے گوالوں کو پتہ چلا کہ اس مسلمان میں بڑی کرامات ہیں تو وہ بھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کو نیکی کی دعوت دیتے، یہاں تک کہ دودھ میں برکت کے لیے آنے والا ایمان کی برکت لے کر چلا جاتا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نیکی کی دعوت سے پورے لاہور میں ہلچل مچ گئی۔ جادوگر رائے کو پتہ چلا کہ گورنر کا نائب تھا، ہنستا اور تانا کشی کرتا ہوا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس حاضر ہوا، بولا کہ میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ٹالتے رہے۔ وہ سمجھا کہ آپ ڈر گئے اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں مقابلے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے جان چھڑا رہے ہیں۔ اس نے جادو دکھانا شروع کر دیے اور ہوا میں اڑنا شروع ہو گیا تاکہ لوگ ڈر جائیں۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی پاپوش یعنی جوتیاں مبارک کو حکم دیا، اس کو مزہ چکھاؤ، تو جوتوں نے ہوا میں پرواز کی اور جادوگر کے سر پر پڑنے لگی اور اس کو مارتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں ڈال دیا۔ قدموں میں گرتے ہی اس کو حق جلوے نظر آنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے معافی مانگی، آیا تھا لڑنے کے لیے، ہار کر غلامی قبول کر لی اور مسلمان ہو گیا، اور ظاہری باطنی علوم کی تربیت کے بعد اسلام کا مبلغ بن گیا۔ اس کے قبول اسلام سے ہر طرف ہلچل مچ گئی، جادوگروں کا جادو مانند پڑ گیا۔ پنجاب سے ہندو آتے جاتے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہیں مسلمان بناتے جاتے۔ الحمدللہ اسلام کی روشنی لاہور میں خوب پھیلی۔ یہ رائے راجو بعد میں شیخ ہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا مزار بھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار کے احاطے میں موجود ہے، اور اب تک ان کی اولاد داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں سلام پیش کرنے آتی ہے اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار کی خدمت سر انجام دے رہی ہے۔ حضرت داتا گڈ بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جہاں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار ہے مکان بنایا اور مسجد کی بنیاد رکھی، مگر اس کی محراب کو جانب جنوب رکھا۔ علماء نے اعتراض کیا کہ قبلے سے ہٹ کر ہے۔ ایک دن سارے علماء کو اکٹھا کیا، نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا، میں نے اس سمت میں نماز پڑھائی ہے، ذرا دیکھو ادھر کیا ہے۔ علماء نے دیکھا، نہ محراب ہے نہ محراب کی دیوار، سب نے کعبہ شریف کا جلوہ دیکھا۔ اللہ اکبر۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسلام کی بہت خدمت کی۔ بڑے بڑے کفار نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب کشف المحجوب کا مطلب ہے چھپے ہوئے کو ظاہر کرنے والی۔ ہر مسلمان اس کا مطالعہ کرے اور پڑھ کر اپنی اصلاح کرے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور بھی کتابیں لکھی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ سے متاثر ہو کر ایک شعر کہا، گن بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ یعنی ولی کی صحبت سے ایک آن میں بندے کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ ولی کی صحبت مغفرت کا سبب ہے۔ ولی کے قدموں میں رہنا سعادت کا باعث ہے، بلکہ ان کے قدموں میں مدفن ہو جانا بہت بڑی برکت کے حصول کا سبب ہے۔ شرح الصدور میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک جگہ قبر نرم ہو کر کھل گئی، عزیز و اقارب جمع ہو گئے، دیکھا لاش نظر آ رہی ہے، ایک شاخ لپٹی ہوئی ہے، دو شاخیں ناک میں داخل ہیں، انہوں نے
قبر کھول کر لاش کو خشک زمین میں دور جا کر دفن کیا۔ اب جیسے ہی قبر میں اتارا تو لوگوں کی چیخیں نکل گئیں کہ وہ شاخ سانپ بن گئی اور لاش کے منہ کو نوچنے لگی۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ اس کو اس مصیبت سے کیسے بچایا جائے۔ اتنے میں ایک ولی اللہ آئے، انہوں نے کہا کہ اگر تم اپنے محروم کی خیریت چاہتے ہو تو اس کو وہیں دفن کر دو، کیونکہ وہاں ایک ولی کی قبر ہے، اس کی برکت سے یہ سانپ وہاں شاخ بن گیا، پھول بن گیا اور اس کو فائدہ دے رہا تھا۔ جب لاش کو دوبارہ پہلی قبر میں رکھا تو فوراً وہ سانپ شاخ اور پھول بن گیا۔ ولی کے قدموں کی بہت برکت ہے۔ بہرحال حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار پر انوار اس وقت بھی مرجائے خلائق ہے۔ اللہ عز و جل ان پر رحمت نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ کا اور ہمارا اللہ حافظ۔